بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا درود، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو السلام علیکم وائی ٹی فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسی لیے میں درود شریف سب سے پہلے پڑھواتی ہوتی ہوں اور خود بھی پڑھتی ہوں کہ ہمیں اس کے فضائل مل سکے، ہمیں ثواب مل سکے، ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے قبولیت دعا کے واقعات۔ زیادہ تو نہیں بتا سکوں گی، جو توفیق ہوئی، جو تھوڑا بہت بتا سکی ضرور بتاؤں گی کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر یوں دعا مانگی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی۔ پھر دعا کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ کریم کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس شخص نے نماز پڑھی، پھر اللہ کریم کی حمد بیان کی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے دعا مانگی، تو جو مانگے گا قبول ہوگا۔ تو پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، پیاری پیاری میری بہنوں، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر دعا مانگنے والا یا دعا مانگنے والی دعا کی قبولیت چاہتی ہے، آپ بھی توجہ دیجیے وائی ٹی فیملی، تو اسے چاہے کہ دعا کی شروع میں اللہ کریم کی حمد کرے، تعریف کرے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ یعنی دعا زمین آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے جب تک تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے، یعنی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، اے عزیز، دعا ایک پرندہ ہے۔ غور کیجئے وائی ٹی فیملی، دعا ایک پرندہ ہے اور درود اس کے شہپر، یعنی اس کا سب سے بڑا پر۔ پرندے کے بازو کا سب سے بڑا جو پر ہوتا ہے اس کو شہپر کہا جاتا ہے۔ یعنی دعا ایک پرندہ ہے اور درود پاک اس کے شہپر کی مانند ہے، لہٰذا ایسا پرندہ جس کا شہپر ہی نہ ہو وہ کیا اڑے گا؟ ویسے عقل والا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ دعا جو اللہ پاک درود پاک سے خالی ہو وہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کریں، بالخصوص اپنی دعاؤں کے شروع اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے۔ اسی کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رکھیے، دعا دنیا آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اللہ کریم سے مناجات یعنی اللہ کریم کی تعریف اور اپنی عاجزی اظہار کرنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے، اس کے عظیم بارگاہ سے مرادیں پانے، اس کے فضل انعام کا مستحق ہونے، بخشش مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے اور دنیا آخر مصائب مشکلات کے حل کا نہایت آسان ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی عادت ہے اور ایک بہترین عبادت بھی۔ دعا مانگنا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دعا گناہگار بندوں کے حق میں اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت
اور شہادت ہے۔ دعا کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ توجہ دیجیے سننے والوں کہ قرآن پاک میں خود رب کریم اپنے بندوں کو نہ صرف اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کا حکم فرما رہا ہے بلکہ قبولیت کی خوشخبری سے بھی نواز رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پھر اسی طرح پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تو پیاری پیاری وائٹی فیملی، آپ بھی اللہ پاک کو دل سے پکارا کیجئے، ادھر ادھر کے خیال کر کے دعا نہ کیا کیجئے بلکہ اللہ پاک کی طرف بالکل اپنا رجوع کر کے دعا کیجئے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آئیے ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ حضرت عبید اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی، جو نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ پاک کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پیاری پیاری میری بہنوں، سنا آپ نے کہ حدیث مبارکہ میں دعا مانگنے کے کتنے فضائل ہیں۔ دعا مصائب و آلام سے چھٹکارے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، رزق میں برکت کشادگی کا بھی سبب ہے، دشمنوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، مومن کا ہتھیار بھی ہے۔ بندہ مومن دعا کے ذریعے بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکلات سے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بس دعا کو دل سے مانگا کریں، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے دلوں پہ جو گناہ کی وجہ سے زنگ لگے ہیں اللہ پاک اس کو دور فرمائے اور ہمیں سچے دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری ہر دعا جائز قبول کرے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ خوشی اور غمی ہر حالت میں رب کریم کو یاد کرے، دنیا آخرت کی بھلائیوں کے حصول اور طرح طرح کے مشکلوں سے نجات پانے کے لیے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا مانگے اور دعا میں غفلت نہ کیجیے۔ یاد رہے کہ دعا افضل ترین عبادت ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان اپنے رب کریم سے گویا ہم کلام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، دعا افضل ترین عبادت ہے۔ پیاری فائٹی فیملی، لہٰذا جس طرح تمام عبادتوں کے کچھ نہ کچھ شرط اور آداب ہوتے ہیں جن پر ان عبادت کی قبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے، اس طرح دعا کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں ان آداب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر دعا میں ان کا ادب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوتی، اگر رکھا جائے گا تو اس کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتی ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا میں ادب کا خیال رکھیں، اللہ پاک سے ادب سے مانگیں، عاجزی سے مانگیں۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس بات پہ عمل ضرور کیجیے گا
جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پر عمل ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اگر میری زندگی رہی تو کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔